अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप सब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई इधर ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮਾਮੂ ਜੀ जी ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦ कर दिया बल्ब अच्छा जी, चले हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथी जो है ना अपना माइक बंद कर दें, ठीक है। आज जो हमारा सबक है वो हम फार्माकोपिया के जो हमारा फार्माकोपिया है तिब्बे पाकिस्तानी का जी हकीम उधर लेट जाओ हकीम साबर मुल्तानी रहमहुल्लाह ने जिसको पेश किया, ठीक है। तो ये देखेंगे हम थोड़ा सा, और कुछ एक दो चीजें और हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो फार्माकोपिया जो है ना, असल में ये दुनिया के जितने भी तिब्बी निज़ाम है, हर तिब्बी निज़ाम का एक फार्माकोपिया होता है। फार्माकोपिया का मतलब ये समझ लें कि दवाई अद्वियात के वो नुस्खे जो उस तिब्बी निज़ाम के नज़रिए के मुताबिक बनाए गए होते हैं, तो वो एक पूरा एक सेट बनाया जाता है और उसको पेश किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो तिब्बी निज़ाम है तिब्बे पाकिस्तानी, इसका भी एक पूरा सेट अद्वियात का कह लें कि हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने 6 मिजाज और 6 तहरीकों के हिसाब से पूरा एक फार्माकोपिया हमारे सामने पेश किया है। तो इसको बस थोड़ा सा देखेंगे सरसरी सा, एक दो चीज़ें हम देखेंगे, बाकी आप इसको खुद ही फिर मुताला कर लें, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो तिब्बे पाकिस्तानी की ये खूबी है कि यहाँ जैसे मिजाज की 6 तहरीकात हैं, ऐसे ही हर तहरीक की बीमारी के भी 6 दर्जे हैं। ये हमने पढ़ लिया, 6 तहरीकें भी हमने पढ़ ली, ठीक है ना। और फिर बीमारी के 6 दर्जे भी हमने पढ़ लिए, और फिर मर्ज के अलावा हमने अदविया के भी 6 दर्जे हमने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें, 6 मिजाज, 6 तहरीकें, 6 मर्ज के 6 दर्जे और अद्वियात के 6 दर्जे, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और उसमें ये बात हमने पहले समझ ली है कि जिस दर्जे की बीमारी होगी आपने उस दर्जे की दवाई उसको देनी है। तो दवाई के जो 6 दर्जात हैं उन्हीं के हिसाब से ये फार्माकोपिया तैयार किया गया है। हमने दवाई के 6 दर्जात क्या पढ़े थे? मुहर्रिक, शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर, मकवी, ठीक है ना। ये हमने 6 दर्जे पढ़े थे। बाकी ये जो त्रियाग, जो शानदा, ये वो चीज़ें, ये इजाफी अलग से कुछ अद्वियात के तारफ में हमने पढ़ा था, लेकिन बुनियादी तौर पर बस ये 6 हैं। मुहर्रिक है, शदीद है, मुलय्यन है, मुसल है, अक्सीर है और मकवी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, पहला मिजाज या पहली तहरीक आसाबी उजलाती होती है, ठीक है ना। तर सर्द जिसे कहते हैं, आसाबी उजलाती। तो इसमें अगर किसी को मुहर्रक देना हो, इसमें नहीं देना, ये जो नुस्खा लिखा हुआ है, इस नुस्खे का मिजाज ये है आसाबी उजलाती, ठीक है ना। तो जाहिर है ये आसाबी उजलाती किसको देंगे? इससे जो पिछली तहरीक होगी उसको देंगे, ठीक है ना। असाबी गुद्दी वाले को या गुद्दी असाबी वाले को, जो इससे पीछे वाली 2 तहरीकें हैं उनको हम ये मुहर्रक देंगे, ठीक है ना। तो ये मुहर्रक नंबर 1 है, और मुहर्रक नंबर 1 है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, कलमी शोरा और तुख्मे कासनी। कलमी शोरा 30 ग्राम, तुख्मे कासनी 50 ग्राम, बस ये 2 चीज़ें, इसको कहते हैं मुहर्रक नंबर 1। और मुहर्रक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मुहर्रक बिल्कुल नॉर्मल दवाई होती है, बिल्कुल हल्की सी, मामूली सा रद्द बदल करती है, मामूली सा। जैसे इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हम मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ खाते हैं या फल वगैरह हम खाते हैं, तो फल भी हल्के से मुहर्रक होते हैं। तो बिल्कुल ये हल्की सी दवाई है। आगे है शदीद नंबर 1। ये मुहर्रक नंबर 1 था, अब शदीद नंबर 1। ये एक जितना भी है ना, इससे मुराद तहरीक नंबर 1 है, ठीक है ना। यानी 1 नंबर तहरीक का मुहर्रक, 1 नंबर तहरीक का शदीद, 1 नंबर तहरीक का मुलय्यन, 1 नंबर तहरीक का मुसल, ये सारी ये बात हो रही है, ठीक है। अब शदीद क्या है? शदीद में 2 चीज़ें तो वही हैं,
قلمی شورا اور تخم کاسنی، ٹھیک ہے، 2 چیزیں تو وہی ہیں۔ تیسری چیز اس کے اندر جو کھار ہے، جو کھار اس کے اندر 40 گرام ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا شدید، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ گیا ملین ایک۔ ملین ایک کیا ہے؟ ملین ایک میں 3 چیزیں تو یہی ہیں، 3 چیزیں تو یہی ہیں شدید والی، قلمی شورا، تخم کاسنی، جو کھار۔ چوتھی ایک چیز اس میں ملا دیں گے گل سرخ ایرانی، یعنی یہ گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں ایرانی سرخ رنگ کے، وہ 120 گرام اس میں ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا ملین، ٹھیک ہے۔ مسل، مسل میں کیا ہے؟ مسل میں 4 چیزیں تو وہی ملین والی ہیں، یعنی ملین کے اندر آپ نے کالا دانہ 240 گرام ملا دینا ہے تو یہ ملین بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی آسان ہے، آپ نے صرف اس ایک کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مسل کو یاد کرنا ہے۔ اس میں سے آپ کالا دانہ نکال دیں گے تو ملین بن جائے گا، اور اگر اس میں سے کالے دانے کے ساتھ ساتھ آپ گل سرخ کو بھی نکال دیں گے تو یہ شدید بن جائے گا، آپ جو کھار کو بھی نکال دیں گے تو یہ ملین بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ آگے اکسیر ہے۔ اکسیر جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہے وہ ایک الگ نسخہ ہوتا ہے، وہ یہ تو نارمل نسخے ہیں نا، یہاں تک یہ 4 جو محرک، شدید، ملین، مسل، یہ 4 جو ہیں یہ ایک نارمل نسخے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، نارمل چیزیں ہوتی ہیں، خطرناک چیزیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی، بس صرف ان کی آپ نے مقدار کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے آگے جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اکسیر اور تریاق، یہ چیزیں تھوڑی خطرناک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں اکسیر میں کشتہ قلی ہے، دباشیر، یہ چلو ایک عام سی چیز ہے، الائچی کلاں عام سی چیز ہے، کشتہ نقرہ، چاندی کا کشتہ، تو یہ چیزیں ملا کر یہ اکسیر بن جاتی ہے 1 نمبر اکسیر، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جب یہ نسخہ کوئی کھائے گا تو ایک دم سے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا اعصابی عضلاتی مزاج بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نسخہ یہ مزاج یعنی تری اور سردی اس کے اندر ایک دم سے پیدا کر دے گا۔ آگے ہے 1 نمبر تریاق، اس میں افیون ہے 1 گرام، لوبان کوڑیا اور قند سفید۔ قند سفید چینی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم چینی جو ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے نا، سفید چینی۔ تو یہ ایک تریاق بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مکوی، مکوی 1، اب اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، گاؤ زبان، ابریشم، برادہ سندل، الائچی، ارکے گلاب، کنار شیریں کا پانی، چینی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مائک بند کر دیں، مائک بند کر دیں، مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ ہاں اچھا، یہ ساری چیزیں یہاں تک یہ اجزاء لکھے ہوئے ہیں، آگے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ تمام ادویات کو ارکے گلاب میں 12 گھنٹے بھگو کر رکھیں، پھر آگ پر پکائیں، 1/4 پانی رہ جائے چھان کر انار کے پانی میں شامل کر کے آگ پر رکھیں اور خمیر بنا لیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مکوی بن جائے گا۔ اچھا بس آگے پھر یہ جوشاندہ ہے، 1 نمبر جوشاندہ، بہی دانہ، تخم خبازی، کاسنی، تخم خیارین، ایک کھیرے کے بیج، یہ ہر ایک 6 گرام اور چینی ڈالیں گے تو، اور پھر اس کو پانی میں ابال دیں گے، کہوہ بنا دیں گے، یہ جوشاندہ بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ آگے روغن 1 نمبر، یعنی تیل 1 نمبر تیل، میٹھا تیلیا، کافور، روغن بادام اور کسٹر آئل وغیرہ، یہ چیزیں اتنی مقدار میں مکس کر دیں تو یہ 1 نمبر تیل بن جائے گا۔ اور 1 نمبر سرما، کالے سرمے میں قلمی شورا دونوں برابر وزن ڈال کر 1 گھنٹہ کھڑا کریں تو 1 نمبر سرما بن جائے گا۔ اچھا بس یہ ہو گیا ہمارا 1 نمبر کی چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایک چیز آپ نے خیال کرنا ہے کہ دیکھیں مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کے اندر، لیکن میں ابھی تک یہاں سے آگے نہیں گیا، یہاں 4 یہ اور ایک یہ چیزیں، ان 2 کو میں نے آج تک نہیں کیا کبھی بھی، اکسیر کو اور تریاق کو، ٹھیک ہے نا، ان 2 کی طرف میں کبھی بھی نہیں گیا۔ یہ دونوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں مہارت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ آپ بس ادھر سے دیکھ کر تو یہ اکسیر بنا کے اور تریاق بنا کے خود استعمال کریں یا کسی کو کروائیں، یہ کبھی آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کا تعلق زہروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ چیزیں بہت تیز اور خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو ان کا کام آلریڈی کر رہے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ کسی استاد کی صحبت میں رہ کر اس کے سامنے اس کو بناتے ہوئے دیکھا ہے استاد کو، اور پھر استاد کی نگرانی میں خود بنائی ہیں یہ چیزیں، تو وہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں میں بس آپ نے خیال کرنا ہے کہ تریاق اور اکسیر کی طرف کبھی بھی نہیں جانا، اس وقت تک نہیں جانا جب تک آپ باقاعدہ کسی استاد کے پاس دیکھ کر اس کو بناتے ہوئے نہ دیکھ لیں،
اور پھر بناتے ہوئے دیکھنے کے بعد آپ مکمل طریقہ نہ سیکھ لیں، اور مکمل طریقہ سیکھنے کے بعد ایک دفعہ آپ استاد کے سامنے بنا نہ لیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک آپ نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، اکثیر کی طرف اور تریاق کی طرف. ان میں زہریں ہوتی ہیں، یہاں پر تو چلو اس میں تو کوئی خاص اتنی زہر نہیں ہے، یہ کچھ جو ہوتے ہیں افیم چلو ایک ہے، آگے جو دوسرے آ رہے ہیں ان میں کئیوں میں بڑی بڑی سخت قسم کی ایسی زہریں ہیں کہ آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تو آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. بناتے ہوئے آپ کی آنکھ میں کوئی چیز چلے گی تو آپ کی آنکھیں خراب، بناتے ہوئے آپ کے ناک میں کوئی چیز چلے گی، منہ میں یا آپ کی انگلی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے انگلی، آپ کو خارش آئی آنکھ پہ، آپ نے انگلی آنکھ پہ مار دی تو آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی. یا آپ بنا رہے تھے، آپ کے ہاتھ کے ساتھ وہ چیز لگی ہوئی تھی اور اسی دوران جو ہے نا کوئی بچہ آ گیا یا آپ نے جو ہے اپنی زبان پہ ہاتھ لگا دیا، تو یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کی طرف آپ نے نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، اکثیر اور تریاق کی طرف، ٹھیک ہے. یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں، محرک، شدید، ملین، اور آگے یہ جوشاندہ ہو گیا، اور یہ مکوی بھی چلو نارمل چیزیں بھی ہوتی ہیں، عام طور پر یہ حلوے شلوے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آج تک میں ان چیزوں کی طرف نہیں گیا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کشتہ ساز ہوتے ہیں، اور وہ سینہ بسینہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے، کسی کا والد ہوتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے سیکھا ہوتا ہے اور باقاعدہ یہی کام کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ کسی ماہر سے بنی ہوئی جو یہ کام کرتا ہو اس سے لیں، خود نہ بنائیں کبھی بھی، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر آپ کو شوق ہے تو پھر باقاعدہ سیکھیں استاد سے، اور اس کے بعد پھر یہ کام کریں آپ، ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا 2 نمبر، عضلاتی اعصابی، یعنی خشک، سرد، ٹھیک ہے. 2 نمبر محرک کیا ہے؟ مغز کرنجوا اور آملہ. اب شدید کیا ہے؟ اس 2 نمبر محرک کے اندر آپ نے پھٹکری ملا دی تو شدید بن گیا. اب یہ شدید کے اندر آپ نے حلیلہ سیاہ ملا دیا تو یہ ملین بن گیا. ملین کے اندر آپ نے رڑ چلاپا ملا دیا تو یہ مسل بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے، یہ چیزیں خود آپ کو یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. مسل میں سے یہ جلاپا نکالیں گے تو ملین بن جائے گا، اور حلیلہ بھی نکال دیں گے تو شدید بن جائے گا، پھٹکڑی بھی نکال دیں گے تو محرک بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. آگے اس کا دیکھیں، اب دیکھیں اکثیر میں سم الفار، یہ زہر ہے، ٹھیک ہے نا. کتنا زہر ہے یہ. اب یہ چیز آپ کبھی بھی نہیں بنانی، آپ نے نہ اس کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، سوائے اس کی کہ آپ سیکھ لیں اس کو. آگے مکوی میں یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے مکوی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو شانتا اس کا کوئی نہیں لکھا ہوا. اچھا، عضلاتی 3 نمبر، تین نمبر محرک کیا ہے؟ لونگ، دار چینی. بس یہ عام نارمل سی چیز ہے، گھر کی بنائیں آپ، بے شک بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لونگ بھی عام چیز ہے، دار چینی بھی عام چیز ہے، ہمارے مثالوں کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب لونگ محرک کے اندر آپ جاوتری بھی شامل کر دیں گے تو شدید بن جائے گا، اور پھر شدید نسخے کے اندر آپ مصبر شامل کر دیں گے تو یہ ملین بن جائے گا. مصبر یہ اس کو کہتے ہیں، یہ ایلو ویرا کا وہ کیا ہوتا ہے، اس کا بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی جیل کو خشک کیا ہوتا ہے. اچھا، اور مسل کیا ہے؟ آپ نے ملین کے اندر ہنزل، تما یہ ایک چھوٹے چھوٹے وہ تربوز کی طرح چھوٹے چھوٹے تربوز ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے اس طرح کا پھل ہوتا ہے، ایک تما اسے کہتے ہیں. تو ملین کے اندر آپ نے تما شامل کیا تو مسل بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 چیزیں ہوگی. آگے اکثیر، یہ دیکھیں شنگرف. اب یہ شنگرف بھی اس کو مدبر کر کے استعمال کرنا ہوتا ہے، ویسے استعمال کریں گے نقصان ہو جائے گا. تو یہ اکثیر اور تریاق، ان چیزوں کی طرف آپ نے نہیں جانا. آگے مکوی ہے، کچلا، مدبر، جائفل، جوتری، لونگ، دار چینی، خلنجا، بل، چھڑف، سنتین، ٹھیک ہے نا. یہ عام سی چیزیں. کچلا جو ہے یہ بھی زہر ہوتی ہے لیکن مدبر کیا ہوا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے جو شاندہ ہے یہ، اور روغن ہے اور سرما ہے. 4 نمبر محرک میں اجوین اور تیز پات. اب یہ نارمل سی چیزیں ہیں. تیز پات جو ہمارے مسالے میں جو پتے سے ہوتے ہیں، عام طور پر بریانی میں جو ڈالتے ہیں، وہ تیز پات اور اجوین، یہ محرک ہے. اور محرک کے اندر آپ رائی شامل کر دیں گے تو شدید بن جائے گی. شدید کے اندر آپ گندک عمل اثار ملا دیں گے تو ملین بن جائے گا. اور ملین کے اندر اگر آپ مغز جمال گوٹا بھی شامل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مسل، ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی، اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے. جمال گوٹا کے مغز میں مقدار کا خیال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میں نے بھی آج تک یہ جمال گوٹے کا کوئی نسخہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. جو چیز خطرناک ہے اس کی طرف آپ نے نہیں جانا.
ठीक है ना। ये 4 नंबर मुसल मैंने कभी नहीं बनाया, ठीक है ना। जमाल घोटा की तरफ मैं कभी भी नहीं गया आज तक। नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल बनाता हूँ और लोगों को इस्तेमाल कराता हूँ जिसको देनी हो, इसकी तरफ फिलहाल नहीं गया मैं, ठीक है ना। अक्सीर, ये देखें पारा, ये और गंधक अम्ला, गंधक, ठीक है ना, इनको खरल करेंगे तो अक्सीर बन जाएगी। अब त्रियाक जो है ना, ये देखें, ये त्रियाक एक नॉर्मल सा त्रियाक है। 4 नंबर त्रियाक जो है, सुर्ख मिर्च और राई, ये दोनों आम चीज़ें हैं। इनको जब मिक्स किया जाता है तो ये त्रियाक बन जाता है 4 नंबर का। इंतहाई यानी गुद्दी उजलाती, फौरी तौर पर गुद्दी तहरीक पैदा शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक आम सी चीज़ें चलें, ये वाला त्रियाक आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक देखें, आगे लिखा हुआ है 2 चावल, ठीक है। ये मकवी आ गया, जुशांदा आ गया, अजवाइन, देसी तेज़पात, राई वगैरह। यानी किसी को आपने गुद्दी उजलाती तहरीक पैदा करनी है तो ये कवा बना लें आप। अजवाइन 3 ग्राम डाल दें, तेज़पात डाल दें, राई डाल दें और चीनी डालकर उसको उबालेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म का कवा बन जाएगा। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये वो इन चीज़ों के लिए जो सर्दी की वजह से होते हैं, बेहतरीन चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे 5 नंबर है मुहर्रक। 5 जो है जंजीबील और नुशादर। फिर इसके अंदर आप काली मिर्च डालेंगे तो शदीद बन जाएगा। फिर शदीद के अंदर आप सना मक्की डालेंगे तो मुलय्यन बन जाएगा। तो ये 5 मुलय्यन है जो उस दिन मैंने आपको नुस्खे में भी ग्रुप में भेजा था, ठीक है ना। जंजीबील सूंड को कहते हैं, ठीक है। सूंड, नुशादर, काली मिर्च, ठीक है, और सना मक्की। अच्छा, मुलय्यन के अंदर 5 मुलय्यन के अंदर आप रेवंद असारा भी शामिल कर देंगे तो ये मुसल बन जाएगा, यानी इसकी शिद्दत आ जाएगी, मोशन वगैरह थोड़े से लगा देगा और मादे को खारिज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अक्सीर 5, हड़ताल वर्किया। अब देखें, ये हड़ताल वर्किया, अब ये आम चीज़ नहीं है, ठीक है ना। कई साल पहले की बात है जब मैं नया नया इस तरफ आया था। अब आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है ना। जब तक इन चीज़ों का आपको इल्म ना हो एक एक चीज़ के बारे में, तो मैं जब इस तकरीबन आज से मेरे हाल में 6, 7, 8 साल पहले की बात है, उस वक्त मुझे अभी नया नया मैंने ये नुस्खे शुस्खे बनाना शुरू किए थे और इल्म सीखा था। तो मैंने ना ये एक नुस्खा तैयार कर रहा था, तो उसमें हड़ताल वर्किया था। अब हड़ताल वर्किया जो है, इसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं था कि इसको इस तरह डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। इसका तो कुश्ता करके तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। नुस्खे में तो बस इस तरह ही लिखा हुआ था। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ना कि आपने इसको कुश्ता करना है, यहाँ तो बस सिर्फ लिखा हुआ है हड़ताल वर्किया 10 ग्राम। तो उधर भी इस तरह ही नुस्खा था, तो मैंने बस बना दिया, पंसार से लाकर हड़ताल वर्किया लाया और दूसरी चीज़ें शामिल करके नुस्खा बना दिया। और ज़ाहिर है नुस्खा जो है वो बनाया तो मैंने एक वो किया, काफ़ी सारा बना दिया ना। मैंने कहा चलो ये एक मरीज़ है तो और भी होंगे, औरों को भी देना पड़ेगा, तो पूरा डब्बा तकरीबन 1-1.5 किलो का बना दिया। तो बनाने के बाद जिस मरीज़ को मैंने भेजना था उसके लिए पैक करके डब्बियों में डाल के उसका पूरा शापर में डाल के बिल्कुल रेडी करके मैंने रख दिया। और ऐन उस वक़्त अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई कि मेरे सामने कोई किताब में मैंने देख लिया या कोई वीडियो आ गई या कोई भी, मुझे नहीं पता, याद नहीं है कैसे मुझे ये पता चल गया कि हड़ताल वर्किया वैसे इस्तेमाल नहीं करते होते, ये तो जहर है, ठीक है ना। तो एकदम यानी उसको मरीज को देने से यूं समझ लें कि 10 मिनट पहले मुझे पता चल गया। फिर मुझे समझ आई, मैंने तो ये तो सीधा सीधा डाल दिया हड़ताल वर्किया इसमें। फिर मैंने वो पूरा 1-1.5 किलो का जितना मेरा खर्चा हुआ था सारा मैंने नाली में फेंका, सारा नुस्खा फिर। और इस तरह उसकी भी, मैं भी नुकसान से बच गया और वरना उस मरीज को मेरे हाथ से नुकसान हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने आम नॉर्मल चीज़ें यहाँ तक ये जो 4 हैं इनसे आगे नहीं जाना, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे फिर वही सारे, अब देखें ये नीला थोथा, ठीक है ना, ये भी खतरनाक चीज़ है। जमाल गोटा, शीरे मदार, ये आग का दूध, ये भी खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं 6 नंबर पे, सुहागा बरियां और मुलट्ठी, ये मुहर्रक है 6 नंबर। और इसके अंदर आप शामिल कर देंगे, इसके अंदर जब आप शामिल करेंगे
شیر مدار آگ کے دودھ کو کہتے ہیں 5 ملی لیٹر، تو یہ بن جائے گا شدید 6 شدید، ٹھیک ہے. اور 6 ملین اس کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے ریون چینی کو، تو یہ 6 ملین بن جائے گا. اور اس 6 ملین کے اندر آپ جب زخمونیہ شامل کر دیں گے تو یہ 50 گرام وہ بن جائے گا، مسل بن جائے گا، ٹھیک ہے. اکسیر حجر الیہود یہ ایک پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی کشتہ کر کے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور آگے چیزیں ویسے ہی ہیں. 6 تریاک یہ میں نے بنایا کئی دفعہ. یہ 100 گرام ہلدی کے اندر آپ نے 10 ملی لیٹر آپ نے شیر مدار شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بس کھرل کرنا ہے. ہلدی کو آپ نے تھوڑا سا توے پہ گرم کرنا ہے ہلکا سا، اور ہلدی ہلکی سی گرم ہو جائے تو پھر کھرل کے اندر ڈال کر آپ نے 10 ملی لیٹر شیر مدار ڈالنا ہے، اور اس کو پھر اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے اس کی. تو یہ 6 تریاک بن جائے گا. یہ 6 تریاک بہت زبردست نسخہ ہوتا ہے، عضلاتی امراض میں بہت کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹی بی کسی کو ہو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور تیزابیت وغیرہ جو ہوتی ہے ان چیزوں میں، آنتوں کی جو مسائل ہوتے ہیں، آنتوں کے اندر زخم ہوتے ہیں، آنتوں کی سوزش ہوتی ہے، معدے کے اندر زخم ہوتے ہیں، ان چیزوں میں یہ نسخہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خوراک آ کے دیکھ لیں، خوراک کتنی ہے؟ 2 چاول، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ نہیں دینی. تو یہ ہو گئے جی ہمارے فارماکوپیا. فارماکوپیا کے حوالے سے کسی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب اس میں جو ہے نا خارخ اور پوڑی پنسیوں کے لیے اس میں سے ہم کون سا تجویز کریں گے؟ آپ کون ہیں؟ فضل اکبر جی، وہ اچھا، 17 میل بارکاؤ والا. آج آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ نہیں میں سارے شروع سے تھا. اچھا اچھا. جی تو یہ چیز میں نے پہلے کئی دفعہ بتائی ہے کہ آپ نے تحریک معلوم کرنی ہے، اور تحریک معلوم کر کے آپ نے وہ دینی ہے چیز نا. شاہ صاحب میں عام نے آپ طور سے پر سنا. خارش اور یہ جی چیزیں عام طور پر 2 نمبر اور 3 نمبر تحریک میں مرض ہوتے ہیں یہ والے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے اس کا علاج 4 نمبر اور 5 نمبر ہے، اچھا جی. ٹھیک ہے. آپ سے سنا تھا جی، بس یہ تو میں اتنا زیادہ نہیں جانتا. آپ سے سنا تھا کہ یہ اکثر عضلاتی ہوتا ہے. وہی نا 3 نمبر 2 نمبر 3 نمبر اکثر یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مواد جمع ہو جاتا ہے اس میں، سودا جو ہے نا جسم میں سٹور ہو جاتا ہے. اچھا جی. ہاں تو اس کا علاج آپ نے 4 نمبر اور 5 نمبر سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو علاج میں اگلی دونوں نمبر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. 4 اور 5 دونوں جی. ہاں دونوں کر سکتے ہیں، اور بعض بیماریوں میں تیسرا نمبر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا تعلق علم اور تجربے کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھ آتی صحیح ہیں. ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آگے چلیں. دوا، غذا اور زہر، اس کے بارے میں اب ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ دوا کیا چیز ہوتی ہے، غذا کیا چیز ہوتی ہے، اور زہر کیا ہوتا ہے. ان میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. پچھلے سبق میں ہم نے ادویات کی مختلف شکلوں اور طبی اصطلاحات کے بارے میں پڑھا تھا. اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ جو اشیاء ہم کھاتے پیتے ہیں وہ انسانی جسم میں جا کر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی طبی تقسیم کیا ہے. دیکھیں ہم نے موالید ثلاثہ پیچھے کسی سبق میں پڑھے تھے، پتہ نہیں 2-3 دن 4 دن پہلے کسی سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ موالید ثلاثہ میں سے کسی ایک میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. مائک بند کر دیں. نمبر 1 موالید ثلاثہ کیا ہیں؟ معدنیات، نباتات، حیوانات. معدنیات عام طور پر زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، وہ پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح اس میں کیلشیم، پوٹاشیم، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جتنے بھی پتھر شتر ہوتے ہیں ان کو معدنیات کہتے ہیں. نباتات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پودے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پودے کہلاتے ہیں.
بلال صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں. بلال امین. اچھا. معدنیات، نباتات اور حیوانات، ان کو کہا جاتا ہے موالید ثلاثہ. تو موالید ثلاثہ کو ان کے افعال اور اثرات کے لحاظ سے 3 بڑی صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب یہ جو جتنے بھی موالید ثلاثہ ہیں پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کی 3 ہی قسمیں ہیں. بعض چیزیں غذا کہلاتی ہیں، بعض چیزیں دوا کہلاتی ہیں، بعض چیزیں زہر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اس چیز میں فرق کرنا ہے. یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا فارماکوپیا میں، آپ نے غذا اور دوا سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہاں تک رہنا ہے. اس سے آگے جو زہروں والا کام ہے وہ کام آپ نے بغیر کسی استاد سے سیکھے ہوئے اور پریکٹیکلی صرف پڑھ کر آپ نے کسی چیز کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ پریکٹیکلی کسی استاد کو بناتے ہوئے نہ دیکھ لیں اور بناتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس کی نگرانی میں ایک دفعہ بنا کر نہ دکھائیں استاد کو کہ یہ میں نے بنایا ہے، استاد دیکھ رہا ہو، تو اس وقت تک آپ نے اس کام کی طرف بالکل نہیں جانا. آپ نے صرف ادھر تک ہی محدود رہنا ہے، غذا اور دوا کی طرف. تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزیں غذا ہیں، بعض چیزیں دوا کہلاتی ہیں اور بعض چیزیں زہر کہلاتی ہیں. اب غذا، دوا اور زہر جب ان کو مرکب کیا جاتا ہے تو اس کی پھر 6 صورتیں بن جاتی ہیں. دیکھیں ہمارا قانون مفردات طب پاکستانی کو حکیم صابر ملتانی رحمہ اللہ نے کتنے بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ ہر چیز یا 3 ہوتی ہے یا 6 ہوتی ہے، یا 3 ہوتی ہے یا 6 ہوتی ہے. ہر چیز کی یہی تقسیم ہے. مزاج موٹے بنیادی مزاج 3 ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو 6 بن جاتے ہیں. بنیادی تحریکیں 3 ہیں، جب آپس میں مرکب ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تعلق قائم ہوتا ہے تو 6 بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہر چیز 6 ہی 6 ہمیں نظر آ رہی ہے. تو موالید ثلاثہ وہ بھی 3 ہیں. ان کی جب کیٹیگریاں ہم نے کی تو وہ 3 ہمارے سامنے آئی کہ بعض موالید ثلاثہ غذا کہلاتے ہیں، یعنی معدنیات میں بعض غذائیں ہیں، نباتات میں بعض غذائیں ہیں، حیوانات میں بعض غذائیں ہیں. اسی طرح معدنیات میں بعض دوائیں ہیں، نباتات میں بعض دوائیں ہیں، حیوانات میں بعض دوائیں ہیں. اسی طرح معدنیات میں بعض زہر ہیں، نباتات میں بعض زہر ہیں، حیوانات میں بعض زہر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 قسمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پھر ان کو جب مرکب کیا جاتا ہے تو اس کی پھر 6 صورتیں بن جاتی ہیں. نمبر 1 مطلق غذا، نمبر 2 مطلق دوا، نمبر 3 مطلق زہر. ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر 4 غذائے دوا. غذائے دوا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غذائی اثرات زیادہ ہیں اور ہلکے سے اثرات اس میں دوائی والے بھی ہیں. نمبر 5 دوائے غذا. دوائے غذا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوائی والے اثرات زیادہ ہیں اور کچھ اثرات اس میں غذا والے بھی ہیں. اور دوائے زہر. دوائے زہر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوائی والے اثرات زیادہ ہیں اور زہر والے اثرات تھوڑے تھوڑے زہر والے اثرات بھی اس میں پائے جاتے ہیں. تو یہ 6 چیزیں 6 مرکب کرتے ہیں تو ہمارے پاس سامنے 6 صورتیں آ جاتی ہیں کہ کچھ چیزیں صرف غذا ہیں، مطلق غذا ہیں، ان کے اندر کوئی دوائی شوائی نہیں ہے، کوئی زہریلے اثرات نہیں ہیں، کوئی ان کے اندر دوائی والے اثرات بھی نہیں ہیں، مطلق غذا ہوتی ہیں. اور بعض چیزیں مطلق دوا ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر غذائیت نہیں ہوتی، صرف دوائیت ہوتی ہے، غذائیت ان کے اندر نہیں ہوتی. اور بعض چیزیں زہریلی ہوتی ہیں، ان کے اندر نہ غذائیت ہوتی ہے نہ دوائیت ہوتی ہے، صرف زہریلا پن اس کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں غذائے دوا کہ ان کے اندر غذائیت بھی ہوتی ہے، دوائیت بھی ہوتی ہے، لیکن غذائیت زیادہ ہوتی ہے، دوائیت کم ہوتی ہے. اور بعض چیزیں اس کو الٹ ہوتی ہیں کہ غذائیت اور دوائیت دونوں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر دوائیت زیادہ ہوتی ہے اور غذائیت کم ہوتی ہے. اور دوائے زہر کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی تو دوا ہیں لیکن ان کے اندر کچھ زہریلے اثرات بھی پائے جاتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی مطلق غذا، مطلق دوا، مطلق زہر، یہ جو 3 ہیں، ان کے علاوہ کچھ اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مرکب ہوتی ہیں، اس لیے حکماء نے ان کی کل 6 صورتیں بیان کی ہیں. مطلق غذا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو صرف غذا ہے. غذائے مطلق وہ شے ہے جو جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کی حرارت سے ہضم ہو کر بالکل جسم کا حصہ بن جائے، جزو بدن بن جائے، لیکن جسم کے مزاج میں کوئی تبدیلی یا بگاڑ پیدا نہ کرے. جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، دودھ وغیرہ پیتے ہیں ایک اعتدال کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر آپ بہت ہی زیادہ دودھ پی لیں گے، بہت ہی زیادہ گوشت کھا لیں گے تو پھر وہ اثر انداز ہوگا،
لیکن روٹین میں جو ہم کھاتے ہیں نا، 2 روٹیاں کھا لیں، 1-2 بوٹیاں گوشت کی کھا لیں، 1 کپ یا آدھا گلاس دودھ کا پی لیا، تو یہ نارمل کی غذائیں ہوتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ میدے میں جاتی ہیں، میدے کے اندر ہیٹ ہوتی ہے، میدا ان کو پکا کر یا جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد اس کو ہمارے بدن کا جز بنا دیتا ہے، حصہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو فالتو کچرا شچرا ہوتا ہے وہ پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے، اور ان کے اندر سے جو کریم نکلتی ہے اس کو وہ ہمارے اخلاط کا حصہ بن کر، ہمارے خون کا حصہ بن کر ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں مطلق غذا. یعنی یہ اس کے اندر کوئی تحریک نہیں ہوتی ان چیزوں کے اندر، ایک اعتدال میں ہم جب کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ غذائیں ہوتی ہیں. نمبر 2، مطلق دوا. مطلق دوا سے مراد وہ شے ہے جو جسم میں کوئی نہ کوئی تغیر یا تبدیلی پیدا کرے، یعنی گرمی پیدا کر دے، سردی پیدا کر دے، خشکی پیدا کر دے، تری پیدا کر دے، جسم کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرے تو اس کو کہتے ہیں دوا، اور جسم کا حصہ بنے بغیر فضلات کے راستے سے خارج ہو جائے. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ غذا ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، اور دوا ہمارے جسم پر اثر انداز تو ہوتی ہے لیکن جسم کا حصہ نہیں بنتی، اپنا کام کرنے کے بعد پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتا ہے دوا اور غذا میں فرق. مطلق زہر، یہ وہ شے ہے جو خود تو جسم سے بالکل متاثر اور ہضم نہ ہو لیکن جسم میں اپنا شدید زہریلا اثر پیدا کرے، موت یا فساد کا باعث بنے، جیسے سنکیات سانپ غرت. اب یہاں پر ایک اور لفظ بولا گیا ہے کہ زہر وہ شے ہوتی ہے جو خود جسم سے متاثر اور ہضم نہ ہو. اس پر آپ نے غور کرنا ہے. زہر اسے کہتے ہیں جو خود تو جسم سے متاثر نہیں ہوتا. غذا کیا ہے؟ غذا ہمارے جسم سے متاثر ہوتی ہے. یعنی دوا اور غذا میں ایک فرق ہے. ایک اور فرق ہمارے سامنے آ گیا کہ دوا جب ہم کھاتے ہیں تو دوا ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے، غذا جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارا جسم غذا کو متاثر کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، اس سے کریم نکالتا ہے، اس کو ہمارے جسم کا حصہ بناتا ہے. یعنی غذا ہمارے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہمارا جسم اس پر اثر انداز ہو کر اپنے مقصد کی چیز اس سے حاصل کر لیتا ہے. جبکہ دوا وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، ہمارا جسم اس سے ہوتا ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے. جسم ہمارا دوا پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور زہر کیا چیز ہوتی ہے؟ زہر نہ تو جسم سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ ہضم ہوتا ہے، بلکہ اپنا اثر جسم کے اندر اتنا شدید ڈال دیتا ہے کہ انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا مطلق زہر. اب آ جاتے ہیں مرکب کی طرف. غذائے دوا، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر غذائی اثرات بھی ہوں، دوائی اثرات بھی ہوں. یہ وہ شے ہے کہ جو جسم کا تو حصہ بنے لیکن جسم کے مزاج میں کچھ تبدیلی بھی کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلق دوا کا ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ مطلق دوا جسم کا حصہ نہیں بنتی، اپنا اثر ڈالتی ہے اور خارج ہو جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر غذائی اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ جسم کا حصہ بھی بنتی ہے اور کچھ جسم میں تبدیلی بھی پیدا کرتی ہے. اس کا زیادہ حصہ جسم کا جزو بنتا ہے اور کم حصہ خارج ہوتا ہے، جیسے پھل وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ پھل کیا ہیں؟ پھل غذائے دوا کہلاتے ہیں. پھل غذائے دوا کہلاتے ہیں کہ ان کے اندر زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور ہلکی سی ان کے اندر دوائیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 5، دوائے غذا. دوائے غذا کا مطلب، اب جو پہلا لفظ ہے نا وہ اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور جو دوسرا لفظ ہے وہ کم ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ 5 نمبر وہ چیزیں ہیں، 5ویں نمبر پر وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر دوائیت زیادہ ہوتی ہے، غذائیت کم ہوتی ہے. یہ وہ شے ہے جو جسم میں تبدیلی زیادہ پیدا کرتی ہے اور اس کا بہت کم حصہ جسم کا جزو بننے جبکہ زیادہ حصہ اس کا خارج ہو جاتا ہے فضلات کے ذریعے. جیسے میوجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خشک میوجات اور گھی وغیرہ، یہ ہوتے ہیں دوائے غذا. ان کے اندر دوائیت زیادہ ہوتی ہے اور غذائیت کم ہوتی ہے. اسی لیے گھی آدمی زیادہ نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بندہ گھی نہیں کھا سکتا زیادہ. دودھ ہم 1 گلاس پی لیں گے لیکن گھی ہم 1 گلاس نہیں پی سکتے. گھی ہم بہت زیادہ کھائیں گے تو 1 چمچ 2 چمچ دیسی گھی کی بات کر لو میں 2-3 چمچ کھا لیں گے. اور پرانے لوگ ہوتے تھے وہ پورا کلو پی جاتے تھے، وہ دیہاتی لوگ
ان کا اور حساب تھا، لیکن آج کل کوئی بندہ گھی کو زیادہ نہیں پی سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر پیے گا تو اس کے پھر شدید اثرات، اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس پر جسم پر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. نمبر 6 ہے دوائے زہر. دوائے زہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے اندر دوائیت زیادہ ہوتی ہے اور ہلکا سا اس کے اندر زہریلا پن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ شے ہے جو جسم سے کم متاثر ہو لیکن جسم کو زیادہ متغیر کر کے اسے نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 6 چیزیں ہم نے پڑھ لی. ان میں سے کوئی چیز اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی تو. سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ سر یہ دوبارہ کائنڈلی سمجھا دیجیے گا نمبر جو 6 جو ہے نا. نمبر 6 ہاں یہ دوائی زہر جو ہے. یہ وہ شے ہے جو جسم سے کم متاثر ہو لیکن جسم کو زیادہ متاثر کرے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے اندر دوائیت زیادہ ہوتی ہے، دوائیت ہونے کی وجہ سے یہ تو جسم سے متاثر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اور زہر ہونے کی وجہ سے اپنے اثرات عام دوائی سے زیادہ ڈالتی ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اس کے اندر دوائیت کے اس کے اثرات عام جیسے دوائی اوپر سے آپ نے زیادہ میوہ ہوتے ہیں. جات اور پھل وغیرہ سر یہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کوئی مثال وغیرہ جیسے آپ نے اوپر پھل کی دی ہے غذائے دوائی کے اندر، دوائی غذائی کے اندر آپ نے میوہ جات گھی کی دی ہے. یہ جو ہم نے فارماکوپیا پڑھا ہے نا، تو اس فارماکوپیا میں سے آپ میرے خیال میں تمے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے تما. ٹھیک. اب اس کے اندر دوائیت اور بھی اس ہے، میں شیر مدار بھی اس میں آ سکتا ہے، شیر مدار. ہاں وہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. کہ دوائیت بھی ہے صحیح اور زہریلا پن بھی ہے، کہ صحیح اس کی مطلب اثرات بہت تیز ہیں. شیر مدار آ گیا، صحیح. تما آ گیا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو خالص زہر نہیں ہیں تو دوائی، لیکن اگر آپ زیادہ مقدار میں لیں گے تو پھر وہ زہر بن جائیں گے. بس آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ وہ ادویات کہ جن کی زیادہ مقدار جو ہے نا وہ زہریلی ہوتی ہے، جیسے تما ہو گیا، یا وہ ایک دوسرا اوپر جو پڑا تھا کیا کہتے ہیں وہ جو پیچس لگا دیتا ہے، کدھر گیا؟ جمال جمال گوٹا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ دوائی زہر ہیں، دوائی تو ہیں لیکن ان کے اندر زہریلے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا سر یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ میوہ جات جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، تو نہیں یہ سارے میوجات بہت نہیں، کم. یہ کچھ خاص میوجات ہوں گے، سارے میوجات اس طرح نہیں ہیں. لیکن ہاں اچھا ٹھیک ہے، بادام اخروٹ بادام ہو سکتے ہیں. اب یہ چیزیں آپ ایک مقدار سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے نا. اب تازہ آپ انگور تو آدھا کلو بھی کھا لیں گے، لیکن خشک کیا ہوا آدھا کلو آپ نہیں کھا سکیں گے. آپ کھائیں گے تو اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہوں گے. تو سر یہ جو نٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتے، مطلب کہ زیادہ ان کی مقدار پہ؟ ان کے اندر دوائیت زیادہ ہے نا، غذائیت کم ہوتی ہے، اچھا دوائیت اثرات ان کے تیز ہوتے ہیں. یہ بطور صحیح. غذا کے تو ہم نہیں کھاتے نا، ان کو ہمیشہ ہم بطور دوا کے ہی کھاتے ہیں. کبھی ٹھیک ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے اپنی صبح شام کی خوراک میں میوجات رکھے ہوں؟ جب بھی ہم نے کھانا ہوتا ہے تو بطور دوا کے ہی ہم لیتے ہیں. جی فلاں کام ہے تو بادام کھا لو جی، تھوڑا سا افزا تیز ہو جائے، تو یہ بطور دوا ہوا نا، غذا تو نہیں ہوا. تو صحیح. میوجات کو ہم عام طور پر بطور دوا ہی کھاتے ہیں، بطور غذا نہیں کھاتے. اچھا جی. لیکن سر شوگر کے اندر، ڈیابیٹیز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ بادام کا استعمال کریں، یہ اس کو کنٹرول کرنے میں، اور آپ کو کیا ہے ایز اے اسنیک کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بادام وغیرہ اخروٹ وغیرہ. تو بات وہی آ گئی نا کہ شوگر کے دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں نا. ٹھیک. عام نارمل روٹین میں تو سیدھا بندہ تو صبح دوپہر شام تو نہیں کھاتا نا. ایک صحت مند آدمی کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی بادام کھاؤ یا ڈیلی جو ہے نا آپ فلاں کھاؤ چیز، یا آپ جو ہے نا پاؤ روزانہ کھاؤ. وہ تو غذائیں ہوتی ہیں کہ غذا آدمی ڈیلی کھا سکتا ہے. آپ سیب ڈیلی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. گندم ہم روزانہ کھاتے ہیں، چاول اکثر کھاتے رہتے ہیں. تو غذائیں کھائی جا سکتی ہیں. تو دوائیں یہ چونکہ میوجات ان کا شمار بنیادی طور پر دواؤں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ہلکی سی غذائیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
अच्छा जी, आगे है माकूल व मशरूब। माकूल का मतलब है खाई जाने वाली, मशरूब का मतलब है पी जाने वाली। माकूल और मशरूब के असर करने के 3 बुनियादी तरीके हैं। जो चीज़ें हम खाते या पीते हैं वो जिस्म पर दर्जेल तरीकों से असर करती हैं। नंबर 1। अच्छा, ये अब थोड़ा सा है, छोटा सा सबक है, 4-5 लाइनें हैं, लेकिन थोड़ा सा गहराई वाला है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है। नंबर 1 मादे से असर, नंबर 2 कैफियत से असर, नंबर 3 सूरत नोइया से असर। जो चीज़ें भी हम खाते पीते हैं उनकी 3 किस्में हैं। ठीक है ना। बाद चीज़ें मादे से असर करती हैं। अगर कोई चीज़ अपने मादा मैटर से असर करे, यानी जिस्म में जाकर खून बन जाए, तो उसे ग़िज़ा कहते हैं। यानी जो चीज़, मिसाल के तौर पर हम 2 रोटियां खाते हैं या 3 रोटियां खाते हैं, तो ये पूरा मवाद जो होता है, वो जो नवाले, पूरी वो गंदम का आटा जो हमारे अंदर जा रहा है, तो ये पूरा मादा ही हम पर असर अंदर जाकर, जो भी इसके होता है, अंदर जाकर हजम होता है और खून बन जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी चीज को ग़िज़ा कहते हैं। और जो चीज कैफियत के एतबार से असर करे, यानी उसका मादा तो कुछ नहीं करता, लेकिन वो अंदर जाती है और अपने असरात छोड़ती है, और फिर उसके असरात में गर्मी होती है, सर्दी होती है, खुश्की होती है, तरी होती है, तो वो उस एतबार से वो असर करती है, और खुद वो मादा जो होता है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। जो मैटर होता है, असल जो चीज होती है, वो खुद निकल जाती है। तो ऐसी चीज को, ये दूसरी कैटेगरी की चीजें हैं। ठीक है ना। ये कैफियत से गोया के असर कर रही हैं। ग़िज़ा जो है वो खुद, उसका जो मवाद होता है वो हमारे खून का हिस्सा बनता है, और जो दवाइयाँ होती हैं दूसरे नंबर पे ये कैफियत से असर करती हैं, यानी खुद तो खारिज हो जाती हैं, लेकिन अंदर असरात छोड़ने के बाद, गर्मी, तरी, सर्दी, खुश्की छोड़ने के बाद निकल जाती हैं। इसको कहते हैं कैफियत से असरअंदाज होना। और तीसरी चीज जो जहर है, वो ना तो उनका मादे से असर, मादे के एतबार से असर होता है, ना कैफियत के एतबार से। उनका असर एक, उसको सूरत नोइया कहते हैं, यानी एक अलग से एक सूरत है। अगर कोई चीज कैफियत या मादे के बजाय अपनी खास माहियत या सूरत नोइया से असर करे, तो इसे जुल्खासा असर कहते हैं। इसकी 2 किस्में हैं। अगर ये असर जिस्म के मुवाफिक हो तो इसे त्रियाक कहते हैं, और अगर ये असर जिस्म के खिलाफ हो तो इसे जहर कहते हैं। तो अब हमारे सामने ये बात आ गई कि त्रियाक जो होते हैं ये भी असल में जहर ही होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये उल्टे जहर होते हैं, यानी हमारे जिस्म को ठीक करने वाले जहर होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि त्रियाक की तरफ आपने नहीं जाना, कि ये भी असल में होते जहर ही हैं। ठीक है ना। लेकिन इन जहरों को फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक जहर के असर को तोड़ने के लिए दूसरा जहर हम इस्तेमाल करते हैं, इसको त्रियाक कहते हैं। तो त्रियाक भी असल में जहर ही होता है। ठीक है ना। उसके जहरीले असरात होते हैं, लेकिन वो ऐसे जहरीले असरात होते हैं कि वो हमारे लिए मुफीद होते हैं, यानी हमारे अंदर एक पहले से जहर पड़ा होता है। इसकी मिसाल आप यूं समझेंगे, जैसे आग होती है तो उस पर हमने पानी डालना है। ठीक है ना। तो ये त्रियाक इस किस्म की चीज होती है। असल में हकीकत में ये भी जहर ही होता है। ठीक है। तो ये सूरत नोइया की से असरअंदाज होने वाली ये चीजें हो गई। ये समझ आ गया किसी की? नहीं समझ आया ये 3 बातें? जी समझ आ गई। आ गई समझ। अब थोड़ी सी इसकी तस्वीरें देख लेते हैं। अच्छा, पिछला सबक, आज हमारा इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाली हर शय की तिब्बी तकसीम, मवालीद सलासा की इलाज के लिहाज से तकसीम। दुनिया की तमाम मौजूदात, चाहे वो मादनियात हों, नबातात हों, हैवानात हों, उसकी 3 सूरतें हैं। कुछ चीज़ें ग़िज़ा हैं, कुछ चीज़ें दवा हैं, कुछ चीज़ें जहर है। अब इनकी जब मुरक्कब हम सूरतें बनाते हैं तो ये 6 सूरतें बनती हैं। मुतलक ग़िज़ा, ग़िज़ाए दवा, दवाई ग़िज़ा, मुतलक दवा, दवाई जहर और मुतलक जहर। ठीक है। यानी दर्जा बदर्जा। वो जो मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया था, वो मैंने आपके समझाने, वहां पर भी तरतीब, ये जो 6 लिखे थे, ये तरतीब जो अभी तस्वीर में हमें तरतीब नजर आ रही है ना, असल तरतीब वो है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मैंने तरतीब बदल दी थी, जानबूझ के मैंने बदली थी, कि आपको जरा समझ आ जाए कि मुतलक ग़िज़ा, मुतलक दवा, मुतलक जहर
3 چیزیں مطلق 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 آپ کو سمجھ آ جائیں گی، پھر ان کی مرکب صورتیں 3 آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ورنہ ترتیب اصل جو ہے نا اس کی یہ ہے، مطلق دوا یہ پہلا درجہ ہے، اس سے اگلا درجہ ہے غذائے دوا، یعنی مطلق غذا کے اندر تھوڑی سی دوائی والے اثرات آ جائیں تو اسے غذائے دوا کہتے ہیں. اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ دوائی غذا، کہ دوائی والے اثرات زیادہ ہو جائیں، غذائی اثرات کم ہو جائیں. اس سے اگلا درجہ آ جاتا ہے مطلق دوا کہ اس کے اندر غذائیت بالکل ختم ہو گئی. اس کے آگے آ جاتا ہے دوائی زہر کہ اس کے اندر دوائیت بھی ہے، ہلکا سا زہر بھی ہے. اس سے اگلا درجہ پھر آ جاتا ہے مطلق زہر، ٹھیک ہے نا، مطلق زہر کہ اس کے اندر وہ دوائی والے اثرات بھی ختم ہو گئے، اب صرف زہر ہی باقی بچ گیا. تو یہ ترتیب اصل ترتیب ہے. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں یہاں پر گرین ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں پر تھوڑا سا دوائیت آ گئی، یہاں پر دوائیت زیادہ ہو گئی، یہاں پر بالکل دوائیت ہو گئی. یہاں سے ریڈ شروع ہو گیا، تھوڑا سا خطرہ شروع ہو گیا، اور یہاں پر بالکل ریڈ ہو گیا. اب دیکھیں مطلق غذا جسم کی حرارت سے ہضم ہو کر بالکل جسم کا حصہ بن جائے، اس کو غذا کہتے ہیں. جیسے روٹی، گوشت، دودھ وغیرہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جسم کے مزاج میں کوئی تبدیلی، بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. ہم دن میں ڈیلی 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کوئی خاص اثرات یعنی بگاڑ کے حوالے سے کوئی اثرات پیدا نہیں ہوتے. ورنہ یہ اثرات تو ہوتے ہیں کہ ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہماری طاقت برقرار رہتی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے کوئی دوائی والے اثرات اس کے اندر نہیں ہوتے. غذائے دوا کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی غذائیت آ جائے، زیادہ حصہ جسم کا جزو بنتا ہے، اور دوائی والے اثرات کی والا جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، جیسے پھل وغیرہ ہوتے ہیں. دوائی غذا جس میں دوائیت زیادہ ہوتی ہے اور غذائیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اس کی مثالیں جیسے میوہ جات، یہ جسم میں تبدیلی زیادہ پیدا کرتے ہیں اور غذائیت ان کے اندر کم ہوتی ہے. مطلق دوا کیا ہوتی ہے؟ جو پوری کی پوری دوا ہوتی ہے، جسم کا حصہ بنے بغیر فضلات کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے، اپنے اثرات جو ہے وہ گرمی، سردی، تری، خشکی وغیرہ جسم میں چھوڑ دیتی ہے. اب یہ 5 نمبر دوائی زہر، یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر دوائیت زیادہ ہوتی ہے اور ہلکا سا اس کے اندر زہریلا پن بھی ہوتا ہے. جسم سے کم متاثر ہوتی ہے یہ چیز، یہ اور جسم کو زیادہ متاثر کرتی ہے. خود تو کوئی متاثر نہیں ہوتی جسم سے، لیکن جسم کو زیادہ متاثر کرتی ہے، متغیر کرتی ہے، اور بعض اوقات زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. مطلق زہر جو خالص زہر ہو، اور یہ جو ہے انسان کو موت اور فساد کا باعث بن جاتا ہے. یہ جو دیکھیں سبز زون، مطلق غذا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، غذائی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی روٹی شوٹی بھی، گوشت چاول بھی، اور پھل بھی، ان سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ سبز زون ہے، اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. نیلا زون جو ہے، یعنی جس میں دوائیت زیادہ آ جاتی ہے اور مطلق دوا جو ہوتی ہے، یا دوائیت زیادہ اور غذائیت کم، یہ تھوڑا سا نیلا زون ہے. یعنی یہ بغیر معالج کے مشورے کے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جن کے اندر دوائیت آ جائے. اور یہ ریڈ زون ہے، یہ تو بالکل ہی آپ استعمال نہ کریں. جو بہت ماہر ہو اور اس نے بنایا ہو اور جو یہی کام کرتا ہو، جیسے کشتہ ساز وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو تجویز کریں تو پھر تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی، معقول و مشروب کے اثر کرنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں: مادے سے اثر، کیفیت سے اثر، صورت نوعیت سے اثر. مادے سے اثر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شے جسم میں جا کر خون بن جائے اسے غذا کہتے ہیں. اور کیفیت سے اثر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شے جسم میں جا کر گرمی، سردی، خشکی، تری پیدا کرے، اسے دوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی چیز کیفیت یا مادے کے بجائے اپنی ماہیت اور صورت نوعیہ کے اعتبار سے وہ اثر کرے تو پھر اس کا اثر 2 طرح کا ہوگا. اگر اس کا اثر جسم کے موافق ہو تو اسے تریاق کہتے ہیں، اگر اس کا اثر جسم کے مخالف ہو تو اسے زہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ہم نے ہماری کلاس تھی. تو اب کوئی سوال وغیرہ اس حوالے سے ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پیچھے ماضی کا ایک سبق. جی سر میرا سوال ہے کہ اب علم فقہ میں جیسے کہ خطرناک دوائی ہوتے ہیں اسے ڈائلوٹ کر کے استعمال کرتے اونچا ہیں، بولیں ذرا، آپ کی ادھر آواز نہیں آ رہی. زہر کو
ये एलोपैथिक में जैसे खतरनाक दवाई होता है या तेज होता है ना, तो उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इधर जमलगोटा है, इसको हम डाइल्यूट करें, डाइल्यूट मगर मिसाल ये है कि अगर मुदब्बर एक 10 ना मतलब 10 ग्राम अगर फर्ज कर 1 तोला या 10 ग्राम जमलगोटा इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर मिसाल के तौर पर हम डाइल्यूट करने की सूरत में कलौंजी अगर 10 तोला डालें, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? किसको? जमलगोटा हो या कोई और जहर हो। वो तो जाहिर है फार्माकोपिया में लिखे हुए हैं ना, तो उस तरह तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। फार्माकोपिया में लिखे हुए हैं, उनकी मिकदारें लिखी हुई हैं, उनके साथ दूसरी चीज़ें मिलाई हुई हैं। जो भी हमने फार्माकोपिया पढ़े उसमें इसी तरह मिक्स चीज़ें लिखी हुई हैं ना सारी। ये देखें सारी इसी तरह ही है ना, जैसे यहाँ पर ये जमाल गोटा है, ये नीला थोता है, ये भी जहर है। जमाल गोटा भी है खतरनाक चीज, शीरे मदार, देखो तीनों वो चीजें आ गई। अब उनके साथ आगे राई को मिलाया हुआ है, सुहागे को मिलाया हुआ है, ठीक है ना जी। तो बाज़ औक़ात ये नुस्खे इस तरह भी बनते हैं ना कि एक इसका ये मतलब नहीं होता कि ये सारी चीजें इसको पैदा करने वाली हैं। बाज़ औक़ात नुस्खे में कोई चीज इसलिए भी होती है कि वो दूसरी चीज का असर को कम करे। मिसाल के तौर पर जमाल गोटा है तो उसके असर को कम करने के लिए, अब जमाल गोटा जो है और शीरे मदार हो सकता है कि ये एक चीज दूसरे के असरात को कम करने के लिए डाली गई हो, इस तरह भी होता है, ठीक है ना। मुसले एक इस्तेमाल होती है हमारी तिब में, मुसले एक चीज दूसरी चीज की मुसले होती है, उसकी इस्लाह करती है। मसलन एक चीज के अंदर मिसाल के तौर पर ना ये वो क्या कहते हैं हरीड़ जो होती है, हरीड़, आप जहां पर भी नुस्खा देखें लिखा होगा हरीड़ बरियां। अब बरियां का क्या मतलब है? बरियां का मतलब ये है कि आपने उसको घी में वो करना है, उसको बरियां करना है। तो क्यों करते हैं घी में बरियां? इसलिए करते हैं कि हरीड़ के अंदर खुश्की बहुत ज्यादा होती है। अब उसकी खुश्की की शिद्दत को कम करने के लिए थोड़ा सा उसको घी में बरियां किया जाता है ताकि उसकी खुश्की का शिद्दत कम हो जाए। तो अद्वियात में ये जो कई 5-6 चीजें होती हैं, उनमें से कोई एक आध चीज या 2 चीजें दूसरी चीज की शिद्दत को कम करने के लिए होती हैं। जी जी जी। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह साहब, ठीक हो? खैरियत है, ठीक ठाक। अब वो मैंने पूछना था, घुटनों का जो दर्द होता है ये किस तारीख में होता है? जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, देखें दोनों। अभी तक आपको हमारे सबक का असल मकसद नहीं समझ आया। हम जो नजरिया पढ़ रहे हैं, अच्छा। इस नजरिए का मकसद ये है आपने बीमारी को नहीं देखना कि बीमारी का दर्द किस तहरीक में होता है, ठीक है ना। अच्छा। हमने जो हाँ कुछ जी। पढ़ा है उसका मकसद ये है कि हमने तहरीकों को समझना है और फिर ये देखना है कि ये तहरीक है तो इसका ये इलाज है। अगर आप इन चीजों के पीछे अच्छा। भागेंगे ना, फलां बीमारी किस तहरीक में होती है, फलां बीमारी किस तहरीक में होती है, तो आप फंस जाएंगे, आपको फिर समझ ही नहीं लगेगी। अब घुटने का जो दर्द अच्छा। है ये आसाबी तहरीक में भी होता है, उजलाती तहरीक में भी होता है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा। बात तो उधर ही आ जाएगी ना कि आपने फिर तहरीक को देखना है। तो इसलिए आप ये अच्छा। इस चीज के पीछे जाएंगे ना कि कौन सी बीमारी किस तहरीक में होती है। बीमारियों को छोड़ दें, एक साइड पे रख दें, ठीक है ना। बीमारियों को अच्छा। एक साइड पे रख दें। आप ये देखें कि ये ठीक किसी है। बंदे को बीमारी है तो आप उसकी तहरीक को चेक करें और उस तहरीक के मुताबिक आप दवाई दें, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं ठीक। नज़ला है, आप कहेंगे नज़ला किस तहरीक में होता है, तो भाई नज़ला असाबी तहरीक में भी होता है, नज़ला उजलाती तहरीक में भी होता है, नज़ला गुदी तहरीक में। नज़ले की अपनी कोई तहरीक नहीं है कि हम कहें कि नज़ला इस तहरीक में, तीनों में ठीक। होता है। अच्छा। गुदी तहरीक के अच्छा। नज़ले को नज़ला हार कहते हैं, गुदी तहरीक के नज़ले को नज़ला हार अच्छा। कहते हैं। आसाबी तहरीक का नज़ला अच्छा। पतला होता है, बहता है नाक से। सही। उजलाती तहरीक का नज़ला जो है वो सख्त होता है, अंदर की तरफ सख्त होता है, वो डलियां सी बनी होती हैं। तो किसी भी चीज को, इसी तरह बुखार है, बुखार जो है आसाबी भी होता है, उजलाती भी, दूसरा भी होता है। तो ये चीजें आप बीमारियों को छोड़ें कि कौन सी बीमारी किस तहरीक में होती है। बीमारियों के पीछे आपने बस ये देखना है कि तहरीक कौन सी है। अच्छा। तहरीक चेंज करनी है। सही। जज़ाकल्लाह। हजरत पूछना ये था जी, अब एक आदमी को मशीनी तारीख बड़ी, जैसे मशीनी तारीख बड़ी हुई है जी, तो हम इलाज करेंगे, मशीनी तारीख को कीमियावी तारीख से बदल देंगे। जी,
ये इलाज जैसे अब कोई किसी को जैसे आसाबी उजलाती मिजाज है, आसाबी गुद्दी है तो ये कीमियावी तहरीक है। अच्छा, आसाबी उजलाती मशीनी तहरीक है, ठीक है। जी आसाबी उजलाती मशीनी तहरीक है, तो हम इसको देंगे ये गुद्दी, ये उजलाती और आसाबी, उसको ये दवाई देंगे हम इसको। हाँ, ये फिर बन जाएगी, उसकी तहरीक थी कि- आसाबी उजलाती थी, बलगम की मशीनी तहरीक थी उसकी, ठीक है ना। जी जी, यानी उसमें बलगम पैदा भी हो रहा था और खारिज भी हो रहा था। खारिज भी हो रहा था, हाँ, तो अब हमने आप उसको करेंगे कीमियावी तारीख। उजलाती, आप उसको देंगे उजलाती असाबी भी दे सकते हैं और जी उजलाती गुद्दी भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। जी, उसमें क्या दोनों दे होगा कि सकते हैं। हाँ, उसमें क्या होगा कि सौदा पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब जी, सौदा पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली बलगम का मामला खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा जी। हाँ, ये क्या अगर इस तरह अगर कोई मरीज मेरे पास आया, तो मैं इसी उसूल के मुताबिक दे सकता हूँ उसको। हाँ, इसी उसूल के मुताबिक दे सकते हैं आप उसको। जी पहले मतलब 3 दिन जी के लिए मिसाल के तौर पर आप उजलाती असाबी दें, और अगले 3 दिन जी बाद जब दोबारा आए तो फिर उसको उजलाती गुद्दी दे दें, जी, ठीक है। इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये आपने तरियाके मैदा का बताया था, तो जी, ये किस नंबर में आएगा? ये 4 सिक्स में नंबर आएगा पे, ये? 4 नंबर है, 4 नंबर है। पुदीना भी गर्म है, 4 नंबर की चीज है। अजवाइन भी 4 नंबर है, ठीक है। ठीक है। और ये मुलय्यन 5 जो है, या 5 मुलय्यन जो है, हाँ ये आपने बताया था कि ये काफी ज्यादा बीमारियों के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिचुएशन के अंदर। हाँ, बस ये बात तजर्बे में गुजरी है ना। अब ये उसूल तो यही है कि ये 5 नंबर है, गरम तर है, लेकिन सही तजर्बे में बात चीजें तजर्बे भी नहीं आती है ना। सही। अब तजर्बे में ये चीज आई है कि बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। यानी उजलाती तमाम बीमारियों में काम करता ही है ना, वो तो उसमें तो इसने करना ही है। सही। अच्छा शाह जी, जिस तरह अभी बुखार की बात की है कि असाबी, गुद्दी और उजलाती बुखार होते हैं, तो असाबी बुखार कौन सा है, गुद्दी कौन सा और उजलाती कौन सा होता है? असाबी, ज्यादातर बुखार जो है ना असाबी ही होते हैं। जैसे मलेरिया असाबी है, दूसरा टाइफाइड, दोनों होते हैं। और एक और बुखार डेंगू बुखार असाबी है, ठीक है ना, ये असाबी है, डेंगू हो गया। ज्यादातर बुखार असाबी ही होते हैं, ठीक है। और सर ये जी जो मेहरबानी। और शाह जी कहते हैं कि हर जो बीमारी है वो बुखार से शुरू होती है, इसकी क्या वजाहत है बुखारी कि हर। बीमारी बुखार से नहीं शुरू होती। बुखार किसी बीमारी का की अलामत होती है। जिस्म के अंदर जब किसी जगह पर कोई बीमारी पैदा होती है और इंसान को पता नहीं चलता, और इंसान अपने कामों में मसरूफ रहता है, उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और वहां पर कोई ताफन पैदा हो जाता है, तो फिर वो ताफन को दबाने के लिए हमारी कुव्वत मुदब्बरा का मतलब ये है कि हमारा दिफाई सिस्टम जो अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर रखा हुआ है वो एक्टिव हो जाता है। जिस तरह आजकल जंग लगी हुई है ना, तो वो जो सिस्टम लगाया होता है, वो मिसाइल आता है तो या जहाज आता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और उस जहाज के पीछे मिसाइल निकल, यानी वो कोई बंदा फायर नहीं करता जहाज पे मिसाइल। वो ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है रडार में कि वो जहाज उसकी रेंज में आता है, उसको पता चलता है तो ऑटोमेटिकली बटन दब जाता है और मिसाइल निकलता है, जहाज के पीछे भागना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं। तो इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है कि जिस वक्त कोई बीमारी मामूली दर्जे में होती है और हम उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को नहीं पता चलता और वो बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि जिसम में ताफन पैदा हो जाता है, तो फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जाग जाता है और वो होता है बुखार। और ये पूरे जिस्म के अंदर हीट पैदा करके उसको दबाने की कोशिश करता है, उस ताफन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, और फिर उस हीट से हमें भी पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई मसला है। तो फिर हमें तशखीस करनी होती है कि मसला क्या है। फिर हमने बुखार का इलाज नहीं करना होता, बुखार हमें बता रहा होता है कि कोई मसला हो गया अंदर, फिर हमने तशखीस करके जानना होता है कि क्या मसला हो गया है। तो वो जो तहरीक होगी उसके मुताबिक हम फिर इलाज कर देंगे, ठीक है। यानी ये जो हम कहते हैं ना मलेरिया या डेंगू असाबी बुखार है, इसको आप यूं ना कहें कि असाबी बुखार है, आप यूं कहें कि जब असाबी तहरीक से जिस्म में ताफन पैदा होता है तो बुखार हो जाता है,
کبھی وہ ملیریا کہلاتا ہے اور کبھی وہ ڈینگی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں. سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک.